الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے قضاء حاجت کے آداب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او جاء احد منکم من الغائط رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر ان سجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 6 کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ اس مناسبت سے میں قضاء حاجت کے آداب کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر قضاء حاجت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ قضاء حاجت سے مراد ہے کہ ہم پیشاب پاخانہ کے آداب سیکھیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کون سے آداب سکھائے ہیں۔ ناظرین، آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں اور جس طریقے کی ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ کی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام میدان میں ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں راستہ دکھلایا ہے، ہمیں بھٹکنے نہیں دیا کہ ہم یوں ہی آزاد رہیں۔ آپ یاد کیجئے، غور کیجئے، زندگی کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے رہنمائی نہ ہو۔ ہم نماز کیسے پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ ہم وضو کیسے کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ ہم حج کیسے کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ ہم اپنے رب سے لو کیسے لگائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ آپ زندگی کا کوئی بھی حصہ جس طریقے سے ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں ایسا نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رہنمائی نہ ہو۔ زندگی کے آداب کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، غسل کے آداب کیا ہیں، تیمم کے آداب کیا ہیں، وضو کے آداب کیا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہر میدان میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ اسی میں سے ایک اہم میدان ہے قضاء حاجت کے آداب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہاں بھی رہنمائی کی کہ ہم کس طریقے سے قضاء حاجت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں ہمیں اس لیے سکھلائی ہے کہ ہم کہیں بھی بھٹکے نہ، ہم کہیں گمراہ نہ ہو، ہم اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر نہ چلے جائیں، ہم اس طریقے کو نہ اپنائیں جو طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ایسی بتلائی ہے ہمیں جو عام آدمی بھی وہ باتیں بتلا نہیں سکتا۔ عام آدمی بھی وہ باتیں بتلانے کے لیے چلے، ہمیں بتلائے تو وہ شرم محسوس کرے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی خاطر، حق بات کی خاطر، صحیح رہنمائی کی خاطر ہمیں ان تمام باتیں بتلا دی ہے۔ اسی میں سے ایک اہم چیز ہے قضاء حاجت کے آداب۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو یہی تو طعنہ دیا تھا۔ وہ طعنہ کیا تھا، کس طریقے کا تھا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال لنا المشرکون، کہ ہم لوگوں سے مشرکین نے کہا۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 262، انی ارا صاحبکم یعلمکم، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے ساتھی تمہیں سکھلا رہے ہیں، حتی یعلمکم الخراءۃ، یہاں تک کہ تمہارے ساتھی پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں۔ تمہارے ساتھی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فخریہ کہا اور خوشی محسوس کرتے ہوئے کہا اجل، کیوں نہیں، ہمارے نبی تو ایسے نبی ہیں جو ہمیں زندگی کے ہر موڑ میں رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھلاتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ سکھلاتے ہیں۔ یہ طریقہ کوئی اور آدمی نہیں سکھلا سکتا۔ ہمیں کون بتلا سکتا ہے؟ کوئی نہیں، وہی بتلا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ سکھانے کی ہدایت دی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا رہنما مانا ہے۔ ہم اور آپ
اگر کسی اور کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو ہم ناکام ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چھوٹا سے چھوٹا بھی کام کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ تو قضاء حاجت کے آداب بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اور آپ ہر چیز، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو اور بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہوگا، اور اللہ کی خوشنودی ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو رہنمائی کی ہے، اس رہنمائی میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس رہنمائی میں ہمارا دینی فائدہ ہے، ہمارا دنیاوی فائدہ ہے۔ تو قضاء حاجات کے آداب کیا ہیں؟ ہم اور آپ اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں، ہم اور آپ کو اگر ضرورت محسوس ہے، اگر ہمیں قضاء حاجت کے لیے جانا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جب قضاء حاجت کے گھر میں داخل ہوں، بیت الخلاء میں داخل ہوں، تو اپنا بایاں پاؤں اندر رکھیں، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ کون سی دعا؟ صحیح مسلم کتاب الحیض کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 375، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں خبیث جناتوں سے اور خبیث جنتنیوں سے، کہ یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں پڑھنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ ہم جب دعا پڑھ کے داخل ہوں گے تو وہاں جنات تو ایسی ہی جگہوں پر رہتے ہیں، شیطان ایسی جگہوں پر رہتے ہیں، تو وہ ہمیں بھٹکا نہیں سکتا۔ ہم لوگ جب دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا بہت سارے نقصانات نظر آتے ہیں۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار دعائیں پڑھنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو جب ہم پیشاب پاخانے کے لیے داخل ہوں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دعا پڑھیں، اپنا بایاں پاؤں اندر رکھیں اور دعا پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جب ہم نکلیں پیشاب پاخانے کے گھر سے تو اپنا دایاں پاؤں باہر نکالیں اور یہ دعا پڑھیں غفرانک، ہم تجھ سے ہی بخشش چاہتے ہیں۔ ہم اور آپ ایسی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہمارے درمیان ایک دعا اور بھی رائج ہے، وہ دعا ہے الحمدللہ الذی اذہب عنی العزا وعافانی۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 301، کہ جب آدمی نکلے بیت الخلاء سے تو یہ دعا پڑھے تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم سے تکلیف کو دور کر دی اور ہمیں عافیت دے دی۔ لیکن یہ دعا جو ہے صحیح دعا نہیں ہے۔ اس دعا کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے اسماعیل بن مسلم، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ آدمی ضعیف ہے، اس لیے اس دعا پر عمل نہیں ہو سکتا۔ صحیح دعا وہ ہے جو سنن ابی داؤد کے اندر ہے، کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 30، غفرانک۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو آپ یہ دعا پڑھتے غفرانک، اے اللہ ہم تیری ہی بخشش چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح دعاؤں کا انتخاب کریں اور اسی دعاؤں کو یاد کریں اور اپنی زندگی میں اس دعا کو لائیں اور ایسی دعا پڑھیں، اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ناظرین، قضاء حاجت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب ہم پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے داخل ہو رہے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس میں اللہ کا نام لکھا ہو، کوئی اہم چیز ہو، قرآنی آیات ہو، تو ہم ان جیسی چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھ کر جائیں، تب بیت الخلاء میں داخل ہوں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی جس کے اندر محمد رسول اللہ لکھا تھا اسے نکال دیتے، اس کے بعد آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 303۔ قضاء حاجات کے آداب میں سے ہے کہ اگر ہم پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے ایسی جگہ جاتے ہیں جو صحرا ہے، میدان ہے، تو وہاں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا منہ قبلے کی طرف ہے اور ہماری پیٹھ قبلے کی طرف ہو، ایسا نہیں۔ قضاء حاجت کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آدمی صحرا میں جائے، میدان میں جائے، پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا منہ قبلے کی طرف نہ کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتیاط کرے کہ اس کی پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 265، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا جلس احدکم علی حاجتہ فلا یستقبلن القبلۃ ولا یستدبرها، جب تم میں کا کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے
تو وہ اپنا منہ قبلے کی طرف نہ کرے اور نہ اپنی پیٹھ قبلے کی طرف کرے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 303۔ قضاء حاجات کے آداب میں سے ہے کہ اگر ہم پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے ایسی جگہ جاتے ہیں جو صحرا ہے، میدان ہے، تو وہاں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا منہ قبلے کی طرف ہے اور ہماری پیٹھ قبلے کی طرف ہو، ایسا نہیں۔ قضاء حاجت کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آدمی صحرا میں جائے، میدان میں جائے، پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا منہ قبلے کی طرف نہ کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتیاط کرے کہ اس کی پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 265، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا جلس احدکم علی حاجتہ فلا يستقبلن القبلۃ ولا يستدبرها، جب تم میں کا کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو وہ اپنا منہ قبلے کی طرف نہ کرے اور نہ اپنی پیٹھ قبلے کی طرف کرے۔ لیکن ناظرین یہاں ہمیں چھوٹ ہے، کہاں؟ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اپنے گھر میں قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، تو ہمارے لیے چھوٹ ہے، ویسا گھر بنا ہو، بیت الخلاء اپنا ویسا ہو جہاں قبلے کی طرف اگر ہماری پیٹھ ہو گئی، قبلے کی طرف ہمارا منہ ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 266، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رقیت علی بیت اختی حفصہ، میں اپنے بہن حفصہ کے گھر پر یعنی ان کے چھت پر، ان کے گھر کے چھت پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائدا لحاجتہ، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مستقبل الشام مستدبر القبلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ شام کی طرف کیے ہوئے ہیں اور اپنی پیٹھ کعبہ کی طرف کیے ہوئے ہیں۔ گویا کہ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر آدمی ٹوائلٹ کے اندر جاتا ہے جو گھر کے اندر موجود ہے یا کہیں اور موجود ہے، تو وہاں اگر اس طریقے کا اہتمام نہیں کر پاتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ صحرا کے اندر ہو، میدان کے اندر ہو، تو اس چیز کا ضرور اہتمام کرے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف نہ ہو، اس کی پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو۔ قضاء حاجت کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی پیشاب کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، اس کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور آدمی دائیں ہاتھ سے پاخانہ صاف نہ کرے، پیشاب کی جگہ کو صاف نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 267، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول، کہ تم میں کا کوئی بھی آدمی اپنی شرمگاہ کو پیشاب کرتے وقت دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اور دائیں ہاتھ سے وہ آدمی اپنے پاخانے کو صاف نہ کرے، ولا یتنفس فی الاناء، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آدمی برتن میں سانس لے، جس برتن میں وہ پانی پی رہا ہے وہ پانی پیتے پیتے ہی سانس لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ قضاء حاجات کے آداب میں سے تو یہ ہے، رفع حاجت کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی پیشاب پاخانہ روڈ پر نہ کرے اور آدمی سائے کی جگہ پر پیشاب پاخانہ نہ کرے۔ کافی افسوس کی بات ہے کہ لوگ اپنے آنگن کو برباد کرنا گوارا نہیں کرتے، لوگ اپنے گھر کو برباد کرنا گوارا نہیں کرتے، لیکن لوگ روڈ کو برباد کرنا گوارا کرتے ہیں، لیکن لوگ سائے کی جگہ کو برباد کرنا گوارا کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ روڈ ہمارا روڈ نہیں ہے؟ کیا وہ سائے کی جگہ ہماری جگہ نہیں ہے؟ صرف ہمارا گھر، ہمارا آنگن ہی ہماری جگہ ہے؟ ہم اور آپ یہ شکوے شکایت کرتے ہیں کہ حکومت ہمارے لیے کیا کرتی ہے۔ آپ یاد رکھیے کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے حکومت کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہے، روڈ ہمارا ہے، اسے ہمیں صاف رکھنا ہے، درخت ہمارا ہے، اس کے سائے کی جگہ کو صاف رکھنا ہے تاکہ آنے جانے والے لوگوں کے لیے آرام ہو، آرام کرنے والے لوگوں کے لیے صحیح چیز ہو، صحیح مقام پر وہ بیٹھیں، سایہ حاصل کریں، پھر آگے نکل جائیں۔ تو ہم نے کیوں روڈ کو دوسرے کا روڈ سمجھ لیا؟ ہم نے راستے کو دوسرے کا راستہ سمجھ لیا، بالکل غلط بات ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے، روڈوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ قضاء حاجات کے آداب میں سے ہے کہ لوگ روڈ پر پیشاب پاخانہ نہ کرے۔ آپ دیکھیے بہت ساری جگہوں کی حالت کافی خراب ہے، لوگ پورے روڈ کو برباد کیے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے روڈ کو برباد کرتے ہیں اور سائے کی جگہ کو برباد کرتے ہیں، پیشاب پخانہ کرتے ہیں، اس پر لعنت، بہت بڑی لعنت کی چیز ہے، پھٹکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک حدیث میں بیان فرمایا، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 269، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اتقوا اللعانین، اے لوگو دو لعنت والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وما اللعانان، دو لعنت والی چیز کیا اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، دو لعنت والے آدمی وہ ہے جن پر لعنت ہے جو روڈوں پر پیشاب پخانہ کرتے ہیں اور سائے کی جگہ پر پیشاب پخانہ کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو ڈر نہیں لگتا کب اللہ کی لعنت آ جائے؟ کیا انہیں ڈر نہیں لگتا کب اس پر پھٹکار آ جائے؟ اس لیے دیکھتے نہیں کب یہ لوگ کس طریقے سے اچک لیے جائیں، کب پریشان کر دیے جائیں، لیکن ان کی تو شرم و حیا ختم ہو گئی ہے۔ جب آدمی کی شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرے، کیونکہ حدیث کے اندر تو یہی آیا۔ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6120، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں شرم نہ ہو تو پھر تم جو چاہو کرو، جب تمہارے اندر شرم ہی نہیں ہے تو پھر تم جو چاہو کرو۔ تو یہ بے شرمی کا نتیجہ ہے، شرم نہ ہونے کا نتیجہ ہے، نہ آنے کا نتیجہ ہے کہ آدمی روڈ پر ہی پیشاب پخانہ کرتے ہیں، آدمی سائے کی جگہ پر پیشاب پخانہ کرتے ہیں۔ اگر ان کو شرم محسوس ہوتا، ارے کم سے کم انسانوں سے تو شرم محسوس کرو اور گھر کے اندر بیت الخلاء میں جا کر اپنی حاجت پوری کرے۔ لوگ کہتے ہیں جی ویسی جگہ ملتی کہاں ہے؟ کیوں نہیں ایسا؟ جب ہر چیز کا انتظام ہے تو قضاء حاجت کے لیے جگہ کا انتظام کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پخانہ کے جو آداب ہمیں بتلائے ہیں وہ یہ بتلائے ہیں کہ ہم پانی لے کر پیشاب پخانہ کو صاف کریں۔ غور کیجئے، جو پانی کا استعمال نہیں کرتے انہیں ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، کیا معلوم کب اس کے ساتھ کیا ہو جائے۔ اگر دنیا کے اندر وہ بچ گئے تو قبر کے اندر ہی ان کو عذاب دیا جائے گا۔ وہ حدیث ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہے اور کہا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1378، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو قبر والوں کے پاس سے، تو نبی نے کہا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے کچھ بڑی چیز کی وجہ سے نہیں بلکہ آسان چیز کی وجہ سے۔ اس میں سے ایک آدمی وہ ہے اما احدہما فکان یسعی بالنمیمہ، جو چگل خوری کرتا ہے، اس کا ادھر لے جا کے پھنساتا ہے، ایک دوسرے کو بجھاتا ہے، ایک دوسرے کو لڑاتے رہتا ہے۔ ٹھیک ہے دنیا میں لڑا لے لیکن قبر کے اندر اس کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ واما الاخر فکان لا یستتر من بولہ، دوسرا آدمی وہ ہے جو پانی لے کر پیشاب نہیں کرتا، جو پردے میں پیشاب نہیں کرتا، پیشاب کے بعد پانی کا استعمال نہیں کرتا، اس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کی شان یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے، جس طریقے سے ہمیں طریقہ بتلایا کہ ہم ظاہری طور پر صاف رہیں، ہمیں یہ طریقہ بھی سکھایا کہ ہم باطنی طور پر پاک رہیں، صاف رہیں۔ آج کل دنیا کی قومیں کیا کرتی ہیں؟ ظاہری صفائی کا اہتمام کرتی ہیں، انہیں ان کے کپڑے پر اگر گندگی لگ جائے تو اسے دھو لیتے ہیں، لیکن بغیر پانی کے وہ لوگ پیشاب کرتے ہیں، اصل پاکی وہ حاصل نہیں کرتے۔ جو آدمی اصل پاکی حاصل کرتا ہے تو اس کو دل میں سکون ملتا ہے، اس کے روح میں تازگی آتی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جب پیشاب پاخانہ کریں تو پانی کا استعمال کریں، اور اگر پانی نہیں ملا ہے تو ہم ڈھیلے کا استعمال کریں، 3 ڈھیلا لیں یا اس سے زیادہ ہو تو 5 کی ضرورت پڑے تو وہ لیں، لیکن ہم طاق ڈھیلا لیں، جفت ڈھیلا نہ لیں۔ طاق سے مراد ہے 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، لیکن ہم جفت نہ لیں، جیسے 2، 4، 6۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، کیا منع کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 262 کہ ہم ہڈی کا استعمال نہ کریں، یعنی ہڈی کے ذریعے ہم اپنے پاخانہ کو صاف نہ کریں، قضاء حاجت نہ کریں۔ اسی طرح ہم مینگنی کے ذریعے، گوبر کے ذریعے قضاء حاجت نہ کریں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے پاخانے کو صاف نہ کریں، اپنے شرمگاہ کو صاف نہ کریں، پیشاب کی جگہ کو صاف نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہڈی سے کیوں منع کیا؟ کہا جاتا ہے کہ ہڈی جو ہے یہ جنات کی خوراک ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ہم پیشاب پاخانہ میں ہڈی کا استعمال نہ کریں۔ اگر وہ چیز نہیں ہے تو جو ٹیشو پیپر ہے یا کوئی اور پیپر ہے اس کا ہم ضرور استعمال کریں، اور پانی کی جگہ پہ وہ چیز کام آ جائے گی۔ پیشاب کرتے وقت اس کا استعمال کریں، پاخانہ کرتے وقت اس کا استعمال کریں۔ اسی لیے تو مشرکوں کو جواب دیا تھا کس نے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے،
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پخانے کا بھی طریقہ سکھایا۔ قضاء حاجت کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب ہم دور جائیں پیشاب پخانہ کے لیے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم زمین کے قریب پہنچے تب اپنا کپڑا اٹھائیں، تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے اور حدیث کے اندر موجود ہے، سنن ترمذی کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 14، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین سے قریب ہوتے تب اپنا کپڑا اٹھاتے، یعنی پردے کا اتنا اہتمام کرتے کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دور جاتے، لوگوں کی نظر سے دور ہو جاتے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 2، حتی لا یراہ احد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اتنا دور نکل جاتے کہ کوئی نہیں دیکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا تھا کہ کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، مرد مرد کے ساتھ نہ سوئے، عورت عورت کے ساتھ نہ سوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الحیض کتاب نمبر 3، قضاء حاجت کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب ہم اگر پیشاب کر رہے ہوں اور کسی نے سلام کیا تو ہم اس کا جواب نہ دیں، بعد میں اس کا جواب دے دیں۔ صحیح مسلم کتاب الحیض کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 370۔ اسی طرح ایک حدیث اور بھی آئی جو ترمذی کی روایت ہے، جس میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تم اس کو مت مانو۔ یہ حدیث ہے سنن ترمذی کی کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 12۔ لیکن صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جو حدیث نمبر 225 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوڑا کرکٹ کے پاس آئے اور وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو ان دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ اگر آدمی ایسی جگہ پہ پیشاب کر رہا ہو کھڑا ہو کر کہ اس کا چھینٹا اس کے اوپر نہ آئے تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے۔ دونوں طریقے کی حدیثیں ثابت ہے۔ ایک اور حدیث ہے قضاء حاجت کے آداب میں سے سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1، کہ آدمی اگر بوڑھا ہو گیا ہو اور اس کے ساتھ پریشانی ہے، جہاں پر وہ سوتا ہو اپنے کھٹیا کے نیچے اپنے بستر کے نیچے کوئی چیز رکھے اور رات میں اٹھ کر اسی میں پیشاب کر لے۔ تو یہ چند باتیں تھی قضاء حاجت کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قضاء حاجت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔